آصف صاحب کی طبیعت اچانک بگڑ جاتی ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے ڈرامے کے رائٹرز اور پروڈیوسر نے فیصلہ کر لیا ہو کہ کہانی کے اختتام تک آصف صاحب کو بھی امبر بیگم کے پاس پہنچا کر ہی دم لیں گے، کیونکہ ڈرامہ اب تیزی سے اپنے انجام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ اس ساری صورتحال میں بھی کچھ ٹھیک ہوتا دکھائی نہیں دے رہا۔ بظاہر مہک اور فبیہہ ایک دوسرے کی شدید دشمن بنی ہوئی ہیں، لیکن ایک معاملے پر دونوں مکمل اتفاق رکھتی ہیں، اور وہ یہ کہ اب اس گھر کا بٹوارا ہو جانا چاہیے۔ دوسری طرف آریان اور المیر کے درمیان بھی مسلسل لڑائیاں ہو چکی ہیں، اور اب دونوں اپنی اپنی بیویوں کی وجہ سے یہی چاہتے ہیں کہ جتنا جلدی ممکن ہو وہ الگ الگ گھروں میں شفٹ ہو جائیں۔ آصف صاحب جو پہلے ہی اپنی دکان بیچنے کے فیصلے پر سخت پچھتا رہے ہیں، اب گھر بیچنے یا تقسیم کرنے کے حق میں بالکل بھی نہیں ہیں۔ مگر آریان اور المیر اپنے باپ کی عمر اور حالت کا لحاظ کیے بغیر ان کے سامنے آ کر صاف الفاظ میں کہہ دیتے ہیں کہ اب بہت ہو چکا۔ وہ بھی سکون کی زندگی جینا چاہتے ہیں، اور بہتر یہی ہوگا کہ آصف صاحب اپنے فیصلے زبردستی ان پر مسلط نہ کریں۔ آریان پہلے ہی اپنے دوست فیصل سے یہ بات ڈسکس کر چکا ہے کہ وہ مہک کے ساتھ کسی فلیٹ میں شفٹ ہونا چاہتا ہے، اور فیصل سے درخواست کرتا ہے کہ اگر کسی اچھے علاقے میں مناسب قیمت پر کوئی فلیٹ مل جائے تو اسے ضرور بتائے۔ فیصل کو آریان کا یہ فیصلہ اچھا تو نہیں لگتا۔ وہ اسے سمجھانے کی کوشش بھی کرتا ہے کہ گھر والوں سے الگ ہو کر کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کو تمہیں پچھتانا پڑے، مگر آریان جو ایک بار فیصلہ کر چکا ہوتا ہے، وہ اپنے باپ کے سامنے بھی صاف کہہ دیتا ہے کہ اس نے اپنے اور مہک کے لیے فلیٹ پسند کر لیا ہے۔ ویسے اگر دیکھا جائے تو آریان کی وجوہات کافی حد تک معقول لگتی ہیں۔ آریان اور مہک جس درد سے گزر چکے ہیں، خاص طور پر اپنی اولاد کے نقصان کے بعد، آریان یہی چاہتا ہے کہ اگر اللہ نے دوبارہ کبھی انہیں یہ خوشی دی تو وہ کسی بھی صورت گھر والوں کی سازشوں کا شکار ہو کر اس نعمت کو دوبارہ کھو نہ بیٹھیں۔ دوسری جانب آصف صاحب کی خواہش ہے کہ ان کی زندگی میں ان کے تینوں بیٹے ایک ہی چھت کے نیچے رہیں، کیونکہ یہی ان کی مرحومہ بیوی امبر کی بھی آخری خواہش تھی۔ یہاں آصف صاحب کو بھی شاید یہ سوچنا چاہیے کہ وہ خود بھی تو اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ الگ گھر میں رہتے تھے۔ اگر سب کا ایک ساتھ رہنا اتنا ہی ضروری ہوتا اور بہتر بھی ہوتا تو وہ بھی اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ایک ہی چھت کے نیچے رہتے۔ زبردستی اکٹھے رہ کر دلوں میں نفرتیں پالنے سے کہیں بہتر ہے کہ گھر الگ ہوں مگر رشتوں میں محبت باقی رہے۔ آریان اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہوتا اور صاف کہہ دیتا ہے کہ وہ فلیٹ بھی پسند کر چکا ہے، خاص طور پر اس لیے کہ فبیہہ ایک بار جھوٹا الزام لگا کر آریان کو جیل بھجوا سکتی ہے تو مستقبل میں بھی وہ ان کی زندگی میں بڑے مسائل پیدا کر سکتی ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ سب جانتے ہوئے بھی گھر والے فبیہہ کے خلاف کچھ نہ کر سکے۔ دوسری طرف المیر بھی جانتا ہے کہ فبیہہ نے اگر ضد پکڑ لی ہے تو وہ ہر حال میں الگ گھر ہی مانگے گی۔ المیر جو اپنی بیوی فبیہہ سے بھی محبت کرتا ہے اور اپنے بیٹے ارحم سے تو بے پناہ محبت کرتا ہے، اس لیے وہ کسی صورت ان سے جدا ہو کر رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ صرف شاہویر ایسا ہے جو گھر کا بٹوارا نہیں چاہتا، اور اس کی بیوی ایمان بھی پورے دل سے گھر کو جوڑے رکھنا چاہتی ہے۔ مگر تینوں بھائیوں کے درمیان یہ بحث اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ آصف صاحب سے یہ سب برداشت نہیں ہوتا اور وہ وہیں بے ہوش ہو کر گر پڑتے ہیں۔ شاہویر گھبرا کر اپنے باپ کی طرف لپکتا ہے اور دونوں بھائیوں پر الزام لگاتا ہے کہ یہ سب تم دونوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ آریان اور المیر جو شاید آپس میں لڑنے ہی والے تھے، باپ کو بے ہوش دیکھ کر فوراً ان کی طرف دوڑتے ہیں۔ تینوں بھائی مل کر آصف صاحب کو ایمرجنسی میں ہسپتال لے کر جاتے ہیں، جہاں معلوم ہوتا ہے کہ انہیں دل کا دورہ پڑا ہے۔ شاہویر کا رو رو کر برا حال ہو جاتا ہے اور وہ دونوں بھائیوں سے کہتا ہے کہ اگر ابو کو کچھ ہو گیا تو وہ انہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔
ڈاکٹرز ابتدائی علاج کے بعد سختی سے ہدایت دیتے ہیں کہ آصف صاحب کو کسی بھی قسم کے ذہنی دباؤ سے دور رکھا جائے۔ ادھر گھر میں تینوں بہوئیں بھی سخت پریشان ہوتی ہیں اور سب کے دل میں یہی خوف ہوتا ہے کہ اگر ابو بھی امی کی طرح ہمیں چھوڑ کر چلے گئے تو اس گھر کا کیا بنے گا؟ حالانکہ یہی وہ بہوئیں تھیں جو کچھ دیر پہلے تک گھر کے بٹوارے کی بات کر رہی تھیں۔ فبیہہ بھی بظاہر پریشان نظر آتی ہے، حالانکہ وہ آصف صاحب کے ساتھ بدتمیزی بھی کر چکی ہے۔ مہک فبیہہ کی یہ اداکاری برداشت نہیں کر پاتی اور صاف کہہ دیتی ہے کہ یہ سب جھوٹی ہمدردیاں ہیں، ورنہ میں اچھے سے جانتی ہوں کہ تمہیں اس گھر کی یا گھر کے کسی بھی فرد کی کتنی کو فکر ہے۔ اس پر فبیہہ بھی خاموش نہیں رہتی اور مہک کو یاد دلاتی ہے کہ تم خود بھی تو اپنے شوہر کو الگ گھر کے لیے مجبور کر رہی ہو۔ دونوں کے درمیان تکرار بڑھنے لگتی ہے، مگر ایمان جو واقع ہی اندر سے ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے اس بار ضبط کھو بیٹھتی ہے اور چیخ کر دونوں کو خاموش کرا دیتی ہے کہ ابو ابھی ہسپتال سے واپس بھی نہیں آئے اور تم دونوں یہاں بچوں کی طرح لڑ رہی ہو، کچھ تو شرم کرو۔ ایمان کو اس بات کا شدید احساس ہوتا ہے کہ فبیہہ کبھی کسی کی سگی نہیں ہو سکتی، کیونکہ جس طرح وہ اپنے بیٹے اور بھائی کو چھوڑ کر چلی گئی تھی، اس کے باوجود کہ ایمان نے اپنی نوکری اور ترقی قربان کر کے ان کا خیال رکھا، مہک نے بھی زین کو ماں کی طرح سنبھالا، مگر فبیہہ نے واپس آ کر کسی کا شکریہ تو ادا کیا ہی کرنا تھا، الٹا الزام تراشیاں شروع کر دیں۔ مہک دل کی سچی ہے اور زین کو واقعی ماں کی طرح چاہتی ہے۔ اس کے دل میں بار بار یہ خیال آتا ہے کہ اگر زین ہمیشہ کے لیے اس کے پاس آ جائے تو شاید اس کی ٹوٹی ہوئی ممتا کو سکون مل جائے۔ فبیہہ نے جو نقصان مہک کو پہنچایا ہے وہ ناقابل تلافی ہے، مگر اگر فبیہہ خود احساس کرے تو شاید کچھ بہتری آ سکے۔ فبیہہ اور اس کے گھر والوں کا رویہ ویسے بھی بڑا عجیب لگتا ہے۔ ایک طرف وہ زین کے حوالے کیے جانے پر شور مچاتی ہے اور دوسری طرف خود بچوں کو چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ فبیہہ کے والد عمران صاحب کا کردار بھی سمجھ سے بالاتر ہے، کیونکہ میں نے تو سنا تھا کہ بڑھاپے کی اولاد سے بہت محبت ہوتی ہے اور پھر خاص طور پہ عمران صاحب کو تو اپنی بیوی سے بھی بے تحاشا محبت تھی۔ اب جب کہ اس کا انتقال ہو چکا ہے تو عمران صاحب کو چاہیے تھا کہ زین کو اپنے سینے کے ساتھ لگا کے رکھتے کہ یہ ان کی مرحومہ اور دل سے پیاری بیوی کی آخری نشانی ہے، لیکن عمران صاحب تو زین کو فبیہہ کے حوالے کر کے تقریباً بھول ہی چکے ہیں، اور میں نے تو پورے ڈرامے میں کبھی عمران صاحب کو زین کا خیال رکھتے ویسے دیکھا بھی نہیں۔ ناظرین، جیسا کہ ڈرامہ میری بہوئیں اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے، کیا آپ لوگ اس ڈرامے کو مس کریں گے یا نہیں؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو ہمارا ریویو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔